الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پیدا ہوا ہوں میں پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے اور جو محبت میں مرے جو محبت میں مرے تشنا دہن کے واسطے چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے اور مٹ گئے
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے. میزبان محترم عزت مآب جناب قبلہ حاجی مراد علی صاحب، علماء کرام، مہمانان گرامی، مختوم و محتشم جناب قبلہ قاری محمد یعقوب قادری صاحب، عزیز مکرم اس مسجد شریف کے امام صاحب، خطیب صاحب، سب سے پہلے تو میں مسجد شریف کی خوبصورت، عظیم اور حسین تعمیر اور تکمیل پر جملہ اہل ایمان کو عموماً، حاجی صاحب کو خصوصاً مبارک نہیں مبارک بادیاں پیش کرتا ہوں، بلکہ لاکھ مبارک. میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے کہ جب دیکھو کہ کسی بندے کا مسجد سے دل لگا ہوا ہے تو سارے گواہی دو کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شکایت لگائی کسی نے حضور کو، اے مسجد دا کھاڑا ہی نہیں چھڑدا، تو سرکار ہنس پڑے، کہنے لگے اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے. یہ مسجدیں بظاہر آپ کو پتھروں کی نظر آتی ہیں، اینٹوں کی نظر آتی ہیں، پتھر جماد ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شے مسجد کا حصہ بن جاتی ہے یہ زندہ اور پائندہ ہو جاتی ہے. اب یہ مسجد کی ہر شے مجھے بھی جھانک رہی ہے، آپ کو بھی تاک رہی ہے، اور یہ بالکل نوٹ کر رہی ہے کون بیٹھا ہے، کون آیا ہے، کون سمایا ہے، کس نے بنایا ہے، کس نے پڑھایا ہے، کس نے ماتھا ٹکایا ہے، کس نے اللہ اکبر فرمایا ہے. آپ کو کچھ سمجھ آیا ہے؟ یہ مسجد سب کچھ تک رہی ہے. اور جب قرآن پاک کی آیت ہے قبلہ قاری صاحب، یوم تبدل الارض غیر الارض، جب نقشہ اس کائنات کا رب بدل دے گا، نہ رہے گا محل، نہ رہے گی جھونپڑی، نہ رہے گا پہاڑ، نہ رہیں گے سمندر، سب چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، صرف رہے گا تو گھر اللہ کا، کچھ بھی نہیں بچے گا. اور یہ گھر جس شکل میں ہیں ایسے نہیں ہوں گے. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ ان کو نوری سفینوں میں بدل دے گا، اور پھر مسجد اللہ کے حضور احتجاج کرے گی. جب آواز آئے گی کہ کعبہ کی بیٹیوں تم بھی کعبے کے ساتھ جنت کو سدھار چلو، تم بھی قطار اندر قطار چلو، تم بھی اروار نہیں پار چلو، تسی بھی رل کے سارے یار چلو. سبحان اللہ. آواز آئے گی مسجدوں کو، اٹھو یہاں سے چلو جنت کی طرف. تو مسجد کی ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر صدا دے گا، اساں نہیں آنا. بھئی تساں کیوں نہیں آنا؟ مسجد کہے گی جس نے مجھ کو بنایا ہے، جس نے تھوڑا سا بھی حصہ ملایا ہے، اور جو صرف ایک بار یہاں ماتھا ٹیکنے آیا ہے،
جس نے بیٹھ کے یہاں بچوں کو پڑھایا ہے، جب تک نہیں آئیں گے سارے میں نہیں کروں گی جنت کے نظارے۔ تو مبارک تو بنتی ہے، اور مبارک نہیں لکھ مبارک کاں۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنا اللہ کا گھر جتنا سونا ہو، ستھرا ہو، حضرت عمر فاروق نے مسجد کے اندر وہ اس وقت کے مطابق فانوس لگوا دیے، روشن ہو گئی مسجد۔ حضرت مولا علی جب آئے تو ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، دیکھ دیکھ کے کہنے لگے عمر تو جس طرح رب دے گھر نو چمکایا، اللہ تیری قبر نو انجی چمکا۔ تو زندگی تو گزر جائے گی، پیسے بھی آئے ہیں خیر سے چلے جائیں گے۔ وہ اور کسی نے کہا نا، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بمائے دال گزر جاتی ہے۔ گو امیروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی۔ رکنا نہیں وقت نے، وقت ایک تیز دھار تلوار کی طرح ہے۔ آج میں ہوں، کل میرا باپ تھا، پرسوں میرا دادا تھا، وقت کی چکی نے پیس کے رکھ دیا ہے، پتہ نہیں کل کون ہوگا۔ اس لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس نے اتنی خوبصورت گھر، ایسے ہی سمجھ لیں کہ پیرا میرا آن نو دل نہیں کر رہے، اسی ہون جان نو نہیں کر رہے، میرا تے دل کر دے حاجی صاحب میں نو اتھے امام رکھ لو۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ، تو اللہ پاک پہلی دعا یہ ہے، جس جو ہمسائے جو آئے جو بیٹھے، جنہوں نے ماتھا ٹیکا، جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے پڑھایا، یہ سچے وعدے ہیں میرے نبی کے، اس میں ہمیں ذرہ بھی شک نہیں ہے۔ آج کی محفل، اللہ اکبر، فارسی کے دو فکرے ہیں کہ کتاب عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکے را حسین رقم کرد دیگرے را زینب۔ اللہ کی محبت کی کتاب کے دو باب ہیں۔ ایک باب امام حسین نے اپنے اصحاب و احباب کے ساتھ، اپنے خون کی سیاہی کے ساتھ 28 رجب کو لکھنا شروع کیا، 10 کی شام کو مکمل کر دیا۔ اور عشق الہی کی کتاب کا دوسرا باب 11ویں کی رات کو حضرت سیدہ زینب بنت علی نے اپنے حوصلوں سے لکھنا شروع کیا، اور کربلا سے لے کر مدینے تک اس بی بی نے دوسرا حصہ مکمل کیا۔ بہن بھائی نے عشق الہی کی کتاب کو مکمل کر دیا۔ 4 سطریں اور جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، اور جواب زہرا جناب زینب۔ جب حضرت مریم صدیقہ نے سانس لیا دنیا میں، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ جیسی ہستی نے ان کی گود میں سانس لیا،
تاریخ نے لکھا کہ اس ٹکر کی عورت اب قیامت تک پیدا نہیں ہوگی۔ عورت کی تاریخ میں حضرت مریم سے عزت، عفت، عصمت کی ملکہ اس وقت تاریخ نے کہا پیدا، یہ سند ہے، یہ حد ہے، یہ دیوار ہے۔ لیکن جب حضرت سیدہ خاتون جنت نے نبی کے گھر میں جنم لیا اور پھر مولا علی سے ان کی شادی ہوئی، پھر حسنین سبتین نے اس کی جھولی میں سانس لیا، تاریخ نے پلٹا کھایا کہ لو مریم کا جواب آیا، لو مریم کا۔ حضرت قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کو کمپیریٹیولی لیا، کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم کو کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے۔ سورت مریم، سورت آل عمران اور حضرت مریم کا تذکرہ تو رب نے جوڑ کے کروایا، کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخِذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فأجاء المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ اللہ اکبر۔ یا زندہ آپ یہ بغیر ترجمے کے ترجمہ ہو گیا، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں گے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔
ذالک عیسی ابن مریم. آپ بتائیں کوئی چھوٹی ہستی ہے؟ کوئی ایک ہستی مجھے بتائیں جس کا ذکر اس سر کے ساتھ، اس ساز کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام اس بی بی مریم کو بٹھاوے، باہر کنڈی تالا چڑھاوے، پھر پلٹ کے شام کو جو آوے، بغیر موسم انگور کے بچی انگور بیٹھی کھاوے. تے زکریا نبی پیغمبر رب کا حیرت کے سمندر میں ڈوب ڈوب جاوے، او پوچھے بچی کو لوں انا لکے آزا، اے انگور دا موسم ہے کوئی نہیں، تو باہر گئی نہیں. اتنی اچھی دیوار تو جا نہیں سکتی تھے، اے پھل کتھوں آیا، انگور کتھوں آیا، سیب کتھوں آیا، انار کتھوں آیا. او معصومیت نالا کھے من عند اللہ. اب سمجھ میں آیا مریم کون ہے؟ لیکن جواب مریم جناب زہرا. ہون ویٹ دا پتہ لگے گا. جواب مریم جناب زہرا. جب خاتون جنت نے نبی کے گھر میں سانس لیا تو تاریخ نے پلٹ کے کہا لو مریم کا جواب آ گیا. لیکن تاریخ تو صرف کہہ کے گزر گئی. حضرت اقبال بولا اور تول کے بولا اور بالکل کھول کے بولا، بلکہ مکا چھڑیا رولا. ہون بھی نام مننے پلوان بولا. اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور باسہ نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، حضرت خاتون جنت کو 3 نسبتیں حاصل ہیں، اور حضرت مریم کی نسبت اتنی پاورفل نہیں جتنی ادھر ہے. کیوں کہا کہ بی بی خاتون جنت کی پہلی نسبت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین. نعریاں دا ہور فائدہ ہوئے نہ ہوئے، اے تے ہے کہ پتہ لگ دے بھی سمجھ آ گئی. یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں. کیا سمجھے ہیں؟ پہلی نسبت جس سے ان کی تفضیل ثابت ہوئی نور چشم. کیا ہیرے ہیں. اقبال کس طرح لفظوں کو ایک کاریگر جوہری کی طرح تراشا ہے. نور چشم رحمت للعالمین. تے کون رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخرین. پہلی نسبت. دوسری نسبت بانوئے تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. میرے اور آپ کے نبی فرماتے تھے کہ علی
کعبے کی طرح ہے. کیا کہا؟ علی میری امت میں مثل کعبہ ہے. پوچھا گیا کعبہ کتھاں؟ علی کتھاں؟ لمیاں وتھاں؟ کعبہ کہاں؟ حضرت علی کہاں؟ میرے نبی نے فرمایا جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے، اسی طرح النظر الی وجہ علی عبادت، علی کو دیکھنا بھی ایسے ہی عبادت ہے. اور یہ صرف قول تک نہیں، عمل سے ثابت ہے. حضرت ام المؤمنین سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں میرے بابا تھے میری نظر میں، اور تشریف لائے حضرت علی. میرا بابا اکھ رکھ کے حضرت علی نو تکی جاوے. ظاہر ہے بی بی کہتی ہے میں اپنے ابے نو تکاں تے میرا ابا علی نو تکے. حضرت علی کو دیکھتے جا رہے ہیں، ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم. سرائکی کسی کو سمجھ آتی ہے؟ اچھا، سرائکی میں کہتے ہیں جے آوے اکھ دے ویڑے وچ. خواجہ نصیر الدین گولڑوی صاحب کر رہے تھے تقریر، پیر نصیر الدین صاحب تے کچھ سمجھ کے آکھن سبحان اللہ، کچھ بچیاں دی طرح میں آکھی جاون تے وہ نفیس آدمی بڑے سن. انہاں آکھے جنوں سمجھ نہ آوے تے او دیوے داد، انہاں آکھے اے بھی عذاب ہے، تے جنوں سمجھ آوے تے او بھی چپ کر جاوے اے بھی وڈا عذاب ہے، بلکہ خانہ ہی خراب ہے. اس لیے جس کو سمجھ نہ آئے وہ سمجھنے کی کوشش فرمائے، جس کو سمجھ آئے اور کچھ نہ کرے سر تے ہلائے. تو سمجھنے کی منزل ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا یعنی سیدنا ابو بکر صدیق حضرت علی کو تکتے جا رہے ہیں. جب ہر کوئی گھروں گھری گیا میں نے بابا سے کہا آج میں آپ کو تکتی رہی. آپ نے دونوں آنکھیں علی کے چہرے سے نہیں ہٹائیں. فرمایا میری بچی میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت. میں علی کو نہیں تک رہا تھا، میں تو عبادت کر رہا تھا. ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے. ہم رندوں کی محفل میں یہ رسم عبادت ہوتی ہے. محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. محبوب بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت. یہی حال حضرت عثمان کا، یہی حال حضرت معاذ بن جبل کا، یہی روایت سب کی طرف، یہی حال حضرت عمران ابن حسین کا. اور عمران ابن حسین اس صحابی کا نام ہے، درویش فقیر صحابی. حضور فرماتے تھے اس کی زیارت کے لیے آسمان کے فرشتے آتے ہیں. اس صحابی کا نام کیا ہے؟ عمران بن، یہ فقیر صحابی تھا. اس کو حضور اکثر ساتھ لے جاتے تھے، جہاں جانا ساتھ لے جانا. یہ ان کی بھی عادت تھی. حضرت علی جتھے لب گئے تکڑا ہی شروع کر دیں. اس کو کہتے ہیں سرا کہ میں جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ ای موٹی اکھ بھالنی نہیں. تو انہوں ادھی ادھی سمجھ آئیے. میں نو سمجھ آ گئی. جے کدے او اکھ دے آنگن وچ آ جاوے
تے پھر اکھ نو بند کر لویں، پھر اکھ نو نہ کھولی، کیونکہ سفنے دے وچ سفنے دے وچ ماہی ملیا، میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، کتے پھر بچھڑ نہ جا۔ اب میں منزل کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، پہلی منزل کہ بانوئے آن تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسری نسبت بانو ہے کن کی، ملکہ ہے کن کی، جو حل عطا کا تاجدار بھی ہے، لقب جس کا حیدر کرار بھی ہے، جو محبوب پروردگار بھی ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پہ نبی پاک نے فرمایا علی نعرہ لگا، من داخلہ النخل، او باغ سی سامنے، جو اس باغ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ حضرت علی نے نعرہ لگایا جو یہودی داخل ہو جائے اس باغ میں اس کے لیے امن ہے۔ تو حضور نے جبریل کو دیکھا مسکرانے لگا، سرکار نے جبریل سے کہا تو کیوں ہنسے ہیں؟ جبریل نے آگے سے کہا اے جیڑا تواڈا اعلان کرنا لائے انی احبہ، مینوں پیارا لگدا ہے، I love him، مینوں پیارا لگدا ہے۔ جب حضرت علی آئے، بات بتانے والی تھی نا، چنگی گل ہوئے تے یاراں نوں دسنی چاہیے تے حضرت علی آئے، حضور مسکرانے لگے۔ حضرت علی نے کہا سرکار ہنس دے پئے ہو، میں کوئی غلط اعلان کیتا ہے؟ فرمایا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ آج جبریل کہہ رہا تھا انی احبہ، مجھے علی سے پیار ہے۔ حضرت علی حیران ہو کے کہنے لگے ہم سے جبریل کو بھی پیار ہے؟ سرکار نے فرمایا جبریل کیا ہے جو میرا پروردگار ہے، اس کو بھی تجھ سے۔ جی یہ ور ہے خاتون جنت کا۔ تیسری نسبت مادر قافلہ سالار عشق۔ بات آئی گئی ہے، ایک دن سرکار بیٹھے تھے، حضرت علی ویسے ساتھ تھے۔ اب دیکھا نا سرکار اپنی طرف متوجہ ہیں تے بندہ ہوئے نا کلا، تے کلا بندہ وقت کٹن واسطے گنگنانا شروع کر دیندہ ہے، تے حضرت علی نے گنگنانا شروع کر دیا۔ کیا؟ اب ذرا گنگناہٹ سن لیں۔ گنگناتے گنگناتے کہنے لگے انا اخو رسول اللہ، انا اخو رسول اللہ ولا شک فی نسبی۔ وہ بندہ اپنے دھیان جدوں گنگناندہ ہے، وہ کسے نو سناندہ تے نہیں، تو وہ انج لگے خود مولا علی انا اخو رسول اللہ ولا شک فی نسبی جدی وجد رسول اللہ منفردو۔ نبی پاک آنکھاں میٹ لیاں، چلو ہور گا لوے۔ سرکار نے آنکھاں میٹ لیاں تاکہ کھول کے سنا لوے، ہور گا لوے، تے او گاندے گئے، ترجمہ بھی سن لینا۔ کتے مولوی سویرے توانو بھی پھڑو کھلوتے ونتے مینو بھی نال کہ رات حاجی صاحب دی مسیح تے او لاہورو ایک بندہ آیا علی گاندہ رہا۔ یہ 15ویں صدی دے مفتی تیز بڑے نے، تلوار انی تیز نہیں جنہیں اے تیز نے، اور انہوں کچھ آوے نہ آوے فتوے دا رگڑا دھور رگڑا، اپنا بنانا انہوں دے واسچ نہیں تے دھکے دینا۔ سبحان اللہ، خدا دا واسطے دھکے نہ دیو، انج کرو۔ میں صدقے علی پاک کہہ رہے ہیں انا اخو رسول اللہ۔ او لوگو، اے جڑا علی مرتضی اے سونا مصطفیٰ دا بھرائے، اس میں شک کیا ہے؟
انا اخو رسول میں رسول اللہ دا بھراواں تے لا شک فی نسبی ہر ایک کے نسب میں میل کا امکان ہے پر میری جو جان ہے اس میں نہ شک ہے نہ ریب ہے یہ نسب بے عیب ہے لا شک فی نسبی جدی و جد رسول اللہ منفردو میرا دادا تے نبی پاک دا دادا مثالی کوئی نہیں ایک گنگنا رہے نے تے سرکار بھی چپ کر کے سنی جا رہے نے سبحان اللہ تے ہن تسی بھی سنی جا رہے ہو سنت ہو گئی نا سنی جا رہے نے نالے انج نہیں تک دے انج کر کے ستے نے تاکہ راج لوے اگلا جملہ حضرت علی نے گنگناتے ہوئے کہا اے یہ جو سبتین ہیں یہ میرے ہی نور العین ہیں یہ جو سبتین ہیں سبتین لقب ہے حسنین ہیں میرے نبی حسنین کو سبتین بولتے تھے سبت کا عربی میں معنی ہے ایسا درخت جس کی نہ شاخوں کی حد ہو نہ ثمر کا شمار ہو اروار ہو اور پار ہو میرے نبی نے لقب دے کے بتا دیا یزید دا رہنا نہیں ککھ تے میرے بچڑے آندے لاکھی لاکھ ایتھے رکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری کرم شاہ سبحان اللہ میرا اشارہ سمجھے ثبت کا معنی کیا ہے ثبت اس کو پڑھیں تو ایسا درخت جس کی اتنی شاخیں ہوں کہ جب شاخ درخت پھیلاوے سارا جہان اس کے سائے میں آوے ہون میں نو دسو یزید دے 15 پتر 5 دھیاں 20 بچے تے اس نامراد دا کتھے نہ کوئی نہیں لیندہ جے جے دا ایک بچایا او دا کتھے کتھے سایا تو انو اجے بھی سمجھ نہیں آیا اے حاجی صاحب نے پورے زور نال اجدہ دن منایا اتھوں سمجھ آیا انہا نہیں منایا انہیں منوایا کیوں منوایا انہیں آکھیا انا اعتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شان آقا ہو والابتر مدنی تیرا دشمن تیری اولاد دا دشمن تیرے دین دا دشمن تیرے مشن دا دشمن تیرے اصحاب دا دشمن تیرے قرآن دا دشمن تیری اولاد دا دشمن تیری امت دا دشمن ابتر ہوئے گا تیرا تے تیرے بچیاں دا تذکرہ گھر گھر در در شہر شہر نگر نگر جی جے دے سن جڑا 3 برے آزمان دا حاکم تے جے دیاں نسلان دی حد نہیں سی او خورد بین لاؤ تے او دی اولاد نہیں لبدی اتھوں سر چاہو گے جتھے جاؤ گے اتھے ہی کوئی نہ کوئی سید پاؤ گے انج جاؤ نارووال جماعت علی ادے جاؤ لاہور تے داتا علی ادے جاؤ اکاڑا کرما والا ادے جاؤ تے اے بالکل کیلیاں والا اگے ٹر دے جاؤ تو انو ہر وستی ہر نگری ہر شہر او بالکل دور افتاد اتھے بھی وستی ہے میرے حسین دی اولاد مولا علی نے کہا اے جڑے سبتین نے اے میرے ہی نور
عین نے تے جیڑی جنت دی ملکہ ہے او بھی رونق علی دے گھر دی ہے. یہ ہن گنگنا رہے نے میں تو اردو تواڈے نال گنگنا رہے نے جیڑی ملکہ جنت دی او میرے گھر دی رونق ہے. اگوا نے جیڑا میرا چاچا ہے او سید الشہداء ہے تے جیڑا جنت وچ دو پراں نال فرشتیاں نال اڑدا ودا ہے او میرا بھرا ہے او دا نام جعفر طیار ہے. تے اگوا دن فالحمدللہ شکرن لا شریک لا اے رب دا شکر ہے کہ جدوں دنیا بتاں دے سامنے متھے گھساں دی سی میں توحید دا علم لہراندا ساں. میں او علی ہون نبی پاک نے پاسا پرتایا تے علی وال چہرہ فرمایا تے علی نو ہوش آیا. میں کنو سنایا فتبسم رسول اللہ ماہی مسکرایا. آئے وہ مسکرائے تو جان سی کلیوں میں پڑ گئی. کبھی تو نے ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا کبھی تو نے ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا. فتبسم رسول اللہ اس تبسم کی عادت پہ لگ حضور نے انج مولا علی نو تک کے میرا نبی مسکرایا نالے مسکرایا تے حضرت علی سے گھبرایا. اے میں کنوں سارا کچھ سنایا. اگوں سرکار نے فرمایا صدقت یا علی گھبرا نہیں تو سارا ہی سچا کیا. لگ گئی مہر اے پتر بھی اے نے ابا جی اے نے تے جدن جنہ دے اے نے ابا. ایک حدیث بیان کر کے پھر میں تھوڑا ہدایت بھی میں نے ملی ہے نا اس پاسے بھی جانا ہے. قیامت دا دن آوے گا لگ پتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اے تو آپ ہی کرنا ہے کم سارا. میں تو انہوں نہیں آکھنا ٹیل لاؤ تے سبحان اللہ آکھو تے اچھی آکھو تے سینے دا زور لاؤ. اے زور دی لوڑ نہیں کیونکہ ادھے پہلے آگ دی تھوڑ نہیں. ہاں قیامت کا دن ہوگا. سرکار نے دنیا میں مکے سے واپسی کا منظر تھا. میرے نبی نے پکڑا ہاتھ مولا علی کا. اصل میں ایک دوست نے ذرا سی شک کی یعنی تھوڑی سی ہلکی سی خفیف سی بدگمانی سی کی مولا علی کے ساتھ. میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ میرے علی کے ساتھ یہ. اب سرکار کی عادت تھی دوسرے کو رسوا بھی نہیں کرتے تھے حقیقت بھی کھول دیتے تھے. یہ عادت تھی میرے نبی کی کہ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے بھمیں جان دا جندرا ٹوٹ جائے. اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے بھمیں چور ہی جھگڑا لٹ جائے. یہ عادت تھی میرے نبی کی کیونکہ سامنے کسی کو رسوا کر دینا. جی میں آج کل نات خان سپیکر آلا بھیرا تھوڑا جا ٹون انج کرے وہ انج اٹکیل بیل دی طرح ویخ دائے اور کھول نہیں ویکھے تے جڑے نمے خطیب وہ دے اتے منہ رکھ لیندن تاکہ کسے دے پیو نو سمجھ ہی نہ منہ رکھ لینا دے اتے تاکہ بڑھیاں دے تے کناں دے کڑا کے نکلن تے کسے دا دل ہی پھٹ جاوے. نہ میرے سونے محبوب دیاں ساریاں اداواں ہی سونی. میرے نبی دی زندگی کمال ہے. کدے کدے جڑی گل خاص آمنی نا میرے نبی ایک گل نو ترے واری آکھنا
وہ سونے یہ فصاحت بلاغت دے قانون تے ہور نے فرمایا میں فصاحت بلاغت دے نہرہ وگان نہیں آیا میں تو انہوں سمجھان آیا میرے محبوب کسے نو ذلیل سرے مجلس کسی کو رسوا نہیں فرماتے تھے اور فرماتے تھے جس نے اپنے بھائی کو سرے مجلس رسوا کیا اس نے اس کے لیے اور جس نے اپنے بھائی کو اکیلے میں سمجھا دیا اس نے اس کی عزت کو 4 چاند لگا دیا میرے سونے نبی اس بندے سے دل گرفتہ ہوئے لیکن مولا علی کا ہاتھ پکڑا تھا کہ میل اتر جائے ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تجھے پتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے ساتھ کیا ہوگا وہ سونا ہوتے تینوں پتہ ہے جدے ہوتے ساری کائنات ہی کھلی ہے سرکار نے فرمایا اللہ جب عرش کا سایہ فرمائے گا تیرا پاک محمد اس کے دائیں طرف آئے گا پھر اللہ تیرے پاک پیارے محمد کو خاص پوشاک پہنائے گا پھر سارے نبیوں کو بلائے گا جب سارے نبی آ جائیں گے پھر اللہ میری قربت کی وجہ سے پورے حشر میں صدا دے گا علی کہاں ہے میری وجہ سے سرکار نے فرمایا میری وجہ سے کیونکہ تجھ سے زیادہ میرا خونی قریبی تجھے آواز آئے گی پھر تو آئے گا جب تو میرے نیڑے آئے گا تو اللہ لواء حمد مجھے عطا فرمائے گا اور میں کہوں گا پکڑ علی لواء حمد اور تیرے ہاتھ میں جھنڈا حمد کا آئے گا یہ وہی جھنڈا ہے جو کندھاری پٹھان صاحب کنز الایمان بڑا مرد میدان نام تھا احمد رضا خان سن لے انہاں دا بیان کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے وہ مجھے بتا دینا اگر کسی کو آتا ہو تو صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں لواء الحمد حمد والا جھنڈا حضور فرماتے ہیں نا کہ بے یدی لواء الحمد یوم القیامہ فرمایا حمد کا علم روز حشر مجھ محمد کے ہاتھ میں ہو اور پھر مالکان دی مرضی ہے جنوں دے دیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضور سے دنیا میں پوچھا گیا کہ آپ کا جھنڈا بردار کل کون ہوگا آپ کا کل ایک کل تو مراد پیر والا دن نہیں قیامت والا دن ہے سرکار سے پوچھا گیا کل قیامت کے دن لواء حمد کس کے ہاتھ میں ہوگا جواب سنو مکی مدنی محبوب دا فرمایا من کانا یحملوہا فی الدنیا جنہیں بدر وچ چکیا سی احد وچ خندق وچ او دا نا کیے فرمایا او دا نا علیے اے سنیاں دی نشانی ہے اے صدیق اکبر دی گال کرن تے انج لگدا ہے عرش صدیق ہے
تے جے اے گل کر دین علی دی تے لگدا ہے یہی ٹھیک ہے، تے اے بولن عمر تے دیادے نے بالکل تصدیق ہے، تے جے اے گل کرن عثمان دیادے نے تے بالکل پی کے، یہ چاروں ہی مسئلہ ٹھیک ہے، یہ ایمانداری دی بات ہے۔ لیکن جڑے کانے ہوندے ایک پاسے نظر آیا تے ایک پاسے، جنہ صدیق تے انگلی چائی انہاں دی گل گئی کل خدائی، انہاں دی حضرت بشر عافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا کیا دیوانہ، کسے پوچھیا بشر بڑیاں اتے تیریاں ٹورانے تے بڑے تیرے نانے تے ہو بندے تے رب تے جانورانوں پابند کر دیتا ہے کہ دھیان رکھنا میرے بشر درستہ خراب نہ ہو، اے شانہ کتوں پائیاں نہیں؟ بشر آکھیا سچی گل دساں نہ متھے گھسایاں لبیے نہ تسبیح کھڑکایاں لبیے، انہاں کہا پھر کتوں لبیے؟ انہاں آکھیا اہل بیت تے صحابہ نال اساں پیار کیتا رب سانو پار چکا، اٹھائیں کتاب۔ اور یہ قول حضرت بشر کا ہے، کہتے ہیں اگر کسی بندے نے ایک جملہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ٹیڑھا کر دیا، ان اللہ حجز عنہم توبتا، مرتے وقت اسے کلمہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی سزا، میں صدقے ان کے آج اسی گال کر رہے ہیں حسنین دی تے انہاں دے باپ دی تے انہاں دے آپ دی، میں صدقے ان کے فرمایا کہ علی تو لواء حمد اٹھائے گا لیکن جھنڈے کی جگہ کچھ دور ہوگی، ظاہر ہے لواء الحمد، اب آرڈر ملے گا علی جھنڈا اٹھا تے جد مصطفیٰ ادیا، میرے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا تو اکیلا نہیں ہوگا، جب تو علم حمد لہرائے گا میرا حسن پتر تیرے سجے آئے گا، حسین پتر کھبے آئے گا، لگ پتا جائے گا۔ کیوں جی؟ ایک جگہ تے میں تقریر پیا کران تے میری زبان انج دی ہے، کچھ تھوڑی پنجابی تھوڑی سرائکی تھوڑی اردو، تے دو مولوی ایک دوسرے دے کان نو پھڑی کھلوتے ہوں اے شودے دی اردو بڑی کمزور ہے، میں کہ بالکل ٹھیک، اے شودے دی اردو بڑی کمزور ہے، میں کہ میرا قصور نہیں شہر لاہور ہے۔ اللہ اکبر، اے میری جڑی اردو کمزور ہے، اے دی وجہ ہے کہ میرے سامنے کچھ کمزور بندے بیٹھے ہوئے، کیونکہ میں کمزوراں دا خطیب ہاں، شاہزوراں دا نہیں، کیونکہ پڑھیا لکھا بندہ او ہوندا ہے جڑا سوا گھنٹہ لاوے تے سمجھ کسے دے پیو نو نہ آوے۔ زاربا یضربو اوہی دے چکرے کی پھسائی رکھے، او فلاں کتاب بھیگ لا کے اگلے شدے پریشان نہ، میرے نبی دا فرمان اے یہ کہ لوگ جس کہلے بردے ہوں مرنا تو اتے انہوں نہ چھیک تو تھلے آ، میں صدقے جاؤں۔ میرے حضور فرمانے لگے علی تم تینوں لواء الحمد لے کے آؤ گے اور سپیشلی میں اور میرا بابا خلیل سارے نبی ایک پاسے اساں پیو پتر، ایک پاسے میرا بابا خلیل اللہ دوجے پاسے میں، تے تو جدوں آویں گا تینوں سپیشل گائیڈنس ملے گی کہ نہ سجے کھلو نہ کھبے کھلو، تو وچکار آ، ادھے خلیل ہووے ادھے نبی ہووے، نبی نال حسن ہووے حسن نال علی ہووے، علی نال حسین ہووے حسین نال خلیل ہووے، تقدہ رب جلیل ہووے تاکہ انہاں دا دشمن اتھے بھی ذلیل ہووے۔
माशाअल्लाह। जब तुम आ जाओगे हजरत खलीलुल्लाह और मेरे बीच में, मेरा रब आवाज देगा। हाय हाय, मेरा रब आवाज देगा क्या? नेमल अब खलीलुल्लाह, सोनिया महबूबा तेरा बाबा खलील, एदा भी जवाब नहीं। अरबी यही बाना बनेगा ना, नेमल अब, ए जेड़ा तेरा बाबा खलील एदा भी जवाब नहीं। व नेमल अख अली, और जेड़ा तेरा बिरा अली ए भी ला जवाब। भावें अली आखते भावें बूतुराबे, ए भी ला जवाब। इन्हां दे दुश्मनां दा खाना खराब, ए सुन के भी हो गया बिल्कुल जल के कबाब। अली दे दुश्मनां दा खाना खराब, लेकिन सानू ते अज मिलना फुल सवाब। नहीं मिलना। हजरत आयशा सिद्दीका से ये रिवायत है, फरमाया जिक्रो अली इबादतुन, ये हमारी माँ, पूरी उम्मत की माँ, क्या कहा? जिक्रो अली इबादतुन। अल्लाहु अकबर। मुझे असल में एक दोस्त आया अभी, पहले तो किबला कारी साहब ने फरमाया, फिर हाजी साहब ने फरमाया कि करबला के बाद, और एक दोस्त आया जिसने खर्चा नहीं फरमाया। तो समझ नहीं आया। सुभान अल्लाह। किबला हजरत सैयद शब्बीर हुसैन शाह हफ्ज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए, वो तकरीर फरमा रहे थे तो किसी ने चेट दी, तो चेट पढ़ के उन्होंने उसका मुंह देखा, कहने लगे तू मैनू बुलाया है? उन्हें कहा नहीं, तुहानू हाजी साहब ने बुलाया। उन्हें आख्या फिर चेट उन्होंने आख ओ देवन, जे तैनू शौक है ना ते 10,000 रुपया किराया दे ते बाकी फिर लै लै सा, ते फिर चिट्टां दे दी रखी। नहीं समझ आया? तो मैनू पता नहीं केड़ा दोस्त आया, उन्हें मेरे काने च आखिया कि हसन पाक दा जिक्र भी करी, ते मैनू चस आ गई। कोई किसे आशिक नू आखे ओदे महबूब दा ना ओदा ना लवी, ओ ते आखेगा चश्मे मा रोशन दिले माशाद। एक बारी वाला आखी हसन दा जदों ना आंदा है, हुसैन हुसैन है, हसन हसन है, क्या नाम दे विचों ही मामला हल कर दिता मदीने आले। फरमाया हुसैन तसगीर है, हुण इहदा तर्जमा मैनू आउंदा नहीं। हुसैन तसगीर है, यानी एक हुंदा है जरा वड्डा, वड्डे नू थोड़ा जा घट करिए ते भला उन्होंने तसगीर चा बना देन, मरोड़ा चा दे देन। ते हसन बड़ा ही सोना, ते हुसैन ओदे कोलू जरा कम, बाकी कायनात तू उच्चा। ते हसन हर काम विच उच्चा। नहीं समझे मेरा इशारा? हर मंजिल ते हर रब ने वड्डा जो बनाया ते वड्डा हसन ने, ते हसन हर काम दे विच सुच्चा भी ते ताई दोवें भाई एक बारी दोवें भाइयों दे विच शक रंजी या शकर रंजी पैदा हुई, ते हज़रत तीसरा दिन आया ते मनावन कोई किसे नू ना आया। इमाम हुसैन ने अपना कासिद खास खलीफा, अपना पर्सनल असिस्टेंट भिजवाया ते भाई नू पैगाम दिवाया, हसन भाई आओ असा रूठे बैठे हाँ, सानू मनाओ। हाय हाय हाय, क्या क्या सीरता ने, क्या सूरता ने। आजम चिश्ती ने ठीक फिर आख्या, वादे जिस दी मिसल मिसाल न कोई, जिस दी मिसल मिसाल न कोई, ओते एक कोई जात शबीरे
حسبوں نسبوں عرفالا اساں منیا جگدا پیرے تے سیرت ساری پاک نبی دی تے متھیوں بدر منیرے آدم صورت حسین سخی دی نری حیدر دی تصویرے ہون کسے نو آکھو نا جا انہوں منا لے وادے انہوں مہندی لگی ہے آکھیے کسے نو جا انہوں منا لے انہوں مہندی لگی وہ نہیں آ سکتا میں صدقے نبی دے پتران فرمایا بھائی حسن آؤ سانو اساں روٹھے بیٹھے ہیں سانو مناؤ جدوں پیغام آیا وچ درود سلام آیا تے بھائی چھوٹے دا نام آیا پیغام بالکل کام آیا تے حضرت امام حسن روندے ہوئے ٹر پے سانو ساڑے بھرا حسین نے آپ بلایا جدوں وڈا بھائی چھوٹے دے دروازے تے آیا چھوٹے نے دوڑ کے باوانوں پھیلایا او لوکو عید دا دہاڑا ہے میرا ویر آیا تے بھائی نے بھائی نو گل نہ لایا جدو رو رو کے ایک دوجے دے بوسے لے تے بڑے بھائی حسن نے فرمایا حسین تو اج کنج سانو منایا تو سانو دروازے تے بلایا تے نالے اے بھی پیغام بھجوایا سانو آؤ منا جاؤ آکھیا بھائی جان دل تے بڑا سی میں آما پر نانے دا فرمان یاد سی جیڑا پہلے منائے گا او اگے جنت جائے گا تے ایک کنج ہو سکتا ہے کہ حسین تیرے اگے چلے حسن بلے 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 اے اودائی کلے جائے تین بر آزم دی شاہی آج کوئی کسے نو لیبر کاؤنسلری نہیں دیندہ لیکن 3 بر آزم کی حکومت جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دینا یہ حسن کا کلیجہ ہے آج تک کوئی مائی کا لال یہ مثال قائم بھائیوں نے بھائی مار ڈالے بیٹوں نے باپ مار ڈالے کرسی کے لیے لیکن کیا کمال ہے کہ اتنی بڑی سلطنت پلیٹ میں رکھ کے کہے لو جناب حضور امیر معاویہ کھاؤ عیش فرماؤ میرے نانے دی امت نو سنبھالو تسی کی کرو گے آکھے اسی اپنے نانے دا مسلح سنبھالیں گے اسی ریت پیار دی ڈالیں گے اسی درود پڑھاں گے سلام پڑھاں گے اسی اپنا متھا زمین تے ٹکاواں گے نعرے اللہ دے لاواں گے اسی پھر نانے کول ٹر جاواں گے تے تواڈے آلے پاسے کدے انگلی بھی نہیں اٹھاواں گے آج تے جناب مرلے تے نہیں بھرال لڑ دے ایک دیوار دے ہوتے ادھی تیری تے ادھی میری اتنی بڑا کلیجہ صرف حسن کا کائنات میں کوئی حسن کی مثال پیش نہیں کر سکتا لیکن میں نے عرض یہ کیا تھا کہ مرد تو مرد ہوتے ہیں عموماً جب 10 محرم آتی ہے یکم کا چاند نظر آتا ہے اور ہمارے کپڑوں کا رنگ بدل جاتا ہے ادھر 10 پھر بس یعنی ٹوٹل 10 دن بالکل سیزنل کسائیوں کی طرح
جو کسائی 3 دن کے لیے چھریاں ٹوکے تیز کر کے آتے ہیں، حالانکہ کسائی نہیں ہوتے، نیم کسائی، ہر گھر تے چڑھائی تے جیڑے بھی جانور نو ٹکیا کپ ٹوک کے بیڑا غرق۔ اسی طرح جو لوگ صرف سیزن میں نکلتے ہیں امت کو لڑاتے ہیں، کوئی صدیق کو گالیاں دے جاتا ہے، ساری امت بھگتتی ہے، یہ سیزنل کسائی ہیں، یہ محب نہیں ہیں۔ اگر پیار ہوتا اور ان کا غم اگر کوئی مناتا ہے تو غم یکم محرم کو شروع نہیں ہوا، 28 رجب تھی میرا حسین مدینہ چھوڑ چلا۔ 28 رجب کو بچے روتے ہوئے نانے کے روزے کو سلام کر کے کلے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے۔ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ اے جانے والوں کو پتہ نہ تھا کہ اب ہم نہیں آئیں گے، اگر آئے ہمارے سر آئیں گے، دھڑ پڑے رہیں گے۔ یہ کس دن چلے مدینہ چھوڑ کے 28 رجب، پھر پردیس شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنا تو بھارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے تے لالاں دے ونجارے یہ لالوں کے ونجارے۔ رجب بھی گیا، شعبان پردیس میں، رمضان پردیس میں، شوال پردیس میں، ذیقعد پردیس میں، ذی الحج کی 8 آئی، پھر مکہ بھی چھوٹ گیا۔ دنیا کعبے کو آ رہی ہے، یہ پردیسی پھر پردیسی، پھر پردیسی، پھر مکہ چھوڑ چلے۔ اور 2-3 محرم ہے، یہ کربلا میں پہنچے، 10 ہوئی، نبی کا پورا باغ کٹ گیا۔ اب 11ویں کی رات نہ پہرے دار بچے، نہ عزت کا کوئی رکھوالا بچا، ایک بیمار ہے، ایک بچہ ہے۔ ادھر پاک حسین کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، حضرت سکینہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، ادھر بہن ہے، ادھر بیبیاں ہیں۔ اب بیبیوں کے حالت وہ میں نہیں بتاتا، جانتی ہے دنیا کیا ہوا۔ اب کالی رات ہے، دشمنوں کا گھیرا ہے، شرابی کمینے ہیں جنہوں نے نبی کے بچوں، نبی کے نواسے کے تن کو پہلے کاٹا، پھر گھوڑے دوڑا کے ان کا بند توڑ ڈالا۔ ان کو نیچ نہیں کہو گے، کیا کہو گے؟ ان سے خیر کی توقع رکھ سکتے ہو، اور وہ اس سے بڑا ظلم کیا کر سکتے ہیں کہ پہلے اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف گردن پہ چھری چلائی، تیر مارے، پہلے چہرے کو، پھر گلے کو، پھر پورے بدن کو۔ میرے امام حسین کے تن کے اوپر 120 چھید تھے صرف تیروں کے، 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 زخم تھے تلواروں کے۔ جس کے بدن پہ 33 نیزے اس کے جسم میں کھب گئے، اور 34 تلواروں نے جسے کاٹا ہو، 120 نیزے جس کے جسم کے آر پار ہو، بتاؤ اس کے بعد بچا کیا ہے؟ لیکن پھر بھی آنے والا جب زمین پہ آتا ہے یہ نہیں گھبراتا ہے، کہتا ہے آخری لمحہ ہے، ایسے نہیں گرنا، منہ بھر جانا ہے، یار کو ماتھا ٹکانا ہے، نعرہ اللہ کا لگانا ہے۔ حضرت اعظم چشتی کہتے تھے بے دل ہو انج گھوڑیوں ڈگا جی میں ڈگ پیا ورک قرآنوں، بے ادبی دی اوڑک ہو گئی، ایک
فوک اٹھی اسمانوں اج جنازہ مہر وفادا اٹھ چلیا ایس جہانوں آزم صبر حسین دا ڈٹھا نہیں کیتی ہائے زبانوں میرا اشارہ آپ سمجھ گئے کہ 10 کو تو سب کچھ ختم ہو گیا جب 11 ہوئی اب امام حسین نہیں ہے حضرت عباس نہیں ہے حضرت عبداللہ جعفر حضرت عثمان حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت قاسم نہیں ہے عون محمد نہیں ہے تو کون ہے ایک سیدہ زینب ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی 11ویں کی رات جس رات کو شام غریبہ منا کے 35 لاکھ لے کے ذاکر گھروں کو چلے گئے 40 لاکھ لے کے آپ سمجھ آ رہی ہے 10 دن کا ان کا چھوٹا ذاکر لیتا ہے 30 لاکھ 35 لاکھ یہ کم ہے اس سے اوپر جاتی ہے بولی یہ 10 کی شام کو اپنا کام کر کے لیکن اصل معاملہ یہ ہے دکھ شروع ہی جس دن انہوں نے کپڑے بدل لیے 4 پائیاں سیدھی کر لی دکھ تو شروع ہی اسی دن ہوئے اب ذرا میرا وہ شعر جس پہ میں نے ادھر نکل گیا جواب مریم جناب زہرا اور جواب زہرا جناب زینب ایک بزرگ بیان فرماتے تھے کہتے تھے 11ویں کی رات آئی لاشیں بکھرے ہوئے ظالم یزید جہاں بیویوں کی چادریں گئیں وہاں ان شہیدوں کے بدن کے کپڑے اوپر گھوڑے دوڑا کے ان کے بند کو توڑ ڈالا جب یہ ظلم و ستم کی آندھی چلی اب رات او بھائی جس بہن کے ساتھ 4 بھائی کھڑے ہوتے ہیں اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا لیکن جس کے سارے کھیت ہو چکے اور پھر یہ شہزادیاں ہوں ادھر اور سامنے کمینے یزیدی ہوں اب کون بچائے گا ان کی ناموس کو کون بچائے گا ان کی عزت کو وہ کون تھا جو 11ویں کی رات تھی اور سلامت جس کی ذات تھی اور ہاتھ میں جس کے ذوالفقار تھی یہ کس کی بیٹی ہے یہ بیٹی پاک علی کی ہے دودھ اس نے زہرا کا پیا ہے یہ حضرت علی کی انگلی پکڑ کے چلی ہے وہ بزرگ بیان فرماتے تھے کہ آدھی رات کو بچیاں روئیں کہ کوئی ظالم نہ آ جائے اور پھر چیخیں نکلیں پھر بی چپ کرائے اب کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے لیکن اپنے پرانے ان چادروں کو سمیٹ کے تلوار کے دستے پہ بی نے ہاتھ رکھ کے اب پہرا دینا شروع کیا تصور کرو اتنی دکھوں کے مارے ہوئے اتنی قیامتیں جن پر ٹوٹی ہوئی وہ پہرا دے رہی ہے بیٹی دستے پہ ہاتھ رکھ کے کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے پلٹ کے آتی ہے وہ بزرگ زبانی بیان فرماتے تھے کہتے تھے اچانک بی بی کو احساس ہوا کہ کوئی شاہ سوار ہے اور تیز رفتار ہے اور سیدھا ادھر کو آتا بی بی کے دل پہ پھر قیامت ٹوٹی کہ پھر ایک اور کربلا لگ گئی کوئی ظالم آدھی رات کو تو نہیں آ رہا بی بی نے وہیں سے کڑک کے کہا آنے والے رستہ بدل جا ادھر پاک محمد کی بچیاں بیٹھ
لیکن آنے والا رستہ نہیں بدلا، نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا، وہ سیدھا آیا لیکن سر جھکایا، چہرہ نظر نہیں آیا۔ جب اور قریب آیا بی بی نے دونوں ہاتھ دستے پہ رکھ کے کہا کہ خبردار آگے مت آنا، حسین گیا ہے، اس کی بہن سلامت، پہرے دار سلامت ہے، پہرے دار سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ آنے والا اور جب قریب آیا، کہتے ہیں بی بی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے تلوار کو جو لہرایا، آنے والے نے ایسے چادر کو سرکایا، چہرہ جو دکھایا جس کو غیر سمجھی تھی یہ بنت علی ہے، وہ مولا علی ہے، چہرہ دکھا کے آنسوں کی جھڑی لڑی ہے۔ کہا بیٹی معاف کرنا، بابا اب آئے ہو، اب آئے ہو۔ فرمایا صرف تیرا شکریہ ادا کرنے آیا، تیرا حوصلہ بڑھانے آیا، تو نے بہن ہونے کا فرض نبھایا، باقی لین دین حشر کے دن ہو۔ 11ویں کا دن آ گیا، جس دن ہمارا ٹی وی بھی رخ بدل چکا ہوتا ہے، ہمارا ریڈیو بھی، ہم سارے بھی موسمی لوگ بکھر چکے ہوتے ہیں، بیویوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ میرے علماء سمجھ رہے ہیں قیدی کس کو بنایا جاتا ہے؟ کیا ایک ہی دین والوں نے ایک دوسرے کو کبھی قیدی بنایا؟ کیا سمجھ کے قیدی بنایا؟ وہ بھی نبی کی اولاد۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین بیمار نحیف نزار، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، بیویوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بٹھا دیا گیا اور پھر مجرموں کی طرح انہیں لے کے چلے۔ امام ابن کثیر، امام ابن اسیر، امام تبری، جتنے مسلم امام ہیں تاریخ کے، وہ کہتے ہیں جب بچیوں کی، بیٹیوں کی باپ پہ نظر پڑی، بہنوں کی بھائیوں پہ نظر پڑی، بند صبر کے ٹوٹے، چیخیں بلند ہوئیں۔ لیکن جب حضرت سیدہ زینب جو دوسروں کو حوصلہ دے رہی تھی، اپنے بچوں کے لاشے کو دیکھا گزر گئی، بھتیجے دیکھے بی بی گزر گئی، لیکن بھائی حسین کی لاش سے گزری تو پھر اندر طوفان اٹھا۔ اور یاد رکھو جب بندہ دکھی ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کاندھا تلاش کرتا ہے کہ کوئی میرے درد سنے، میرے دکھ سنے۔ جدھر چہرہ اٹھا کتے یزیدی کمینے پلید نظر آئے، گندی آنکھوں والے، بی بی یک لخت بی بی اونٹنی پہ، چہرہ مدینے کی طرف ہو گیا اور وہ صدا بلند ہوئی جو آج بھی کتابوں میں لکھی ہے، کہنے لگی یا محمد یا محمد ھذا حسین نانا صلی علیک اللہ و ملیک السماء، نانا آپ پہ درود خدا کا، آپ پہ فرشتوں کے درود، لیکن نانا ھذا حسین بالعراء، میرا حسین دیکھ کس حال میں ہے، نہ کفن ہے نہ دفن ہے، تیری امت کپڑے کھینچ کے لے گئی، بالعراء مزمل بالدماء، نانا تیرے حسین کے تن پہ خون کی چادر ہے، خون کے کپڑے ہیں، مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، نانا میرے بھائی کے ہاتھ دیکھ، پاؤں دیکھ، تیری امت نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے میرے ویر کے بند بند کو توڑ دیا، یا محمدہ یا محمدہ، نانا دیکھ یہ تیرا حسین۔ پھر کہا نانا بناتوں کا سبا آیا، تیری بچیاں قیدی ہیں، ساری دنیا کو آزادی دینے والے قیدی ہو گئے، وَذُرِّيَّتُكَ مُقَدَّسَةٌ
मुकत्तला, तेरे आज सारे बच्चे, तेरे चमन के फूल, तेरे चमन की कलियां, पत्ते, टहनियां, ज़ुर्रियतों का मुकत्तला सारे ज़िबे हो गए। नाना देख ये हैं। और फिर इस रिवायत का रावी कहता है, कसम मुझे अल्लाह की, अब का तो कुल्ला सदीक़िन व अदुव्विन, दुश्मन भी रोते थे इन चीखों को सुन के। अभी बीबी का सर नीचे हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुख कर लिया मदीने की तरफ और फिर सदा दिया, रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनुल आबिदीन। नाना बचियां वो, शहीद वो, मैं बीमार तेरा बच्चा हाज़ा ज़ैनुल आबिदीन महबूस फी ऐदी ज़ालिमीन, तेरी ज़ालिम उम्मत ने मुझे कैदी कर लिया, फिल मौक़बी वल मुज़दहम। देख नाना, और आखिरी जुमला सैयद के कसीदे का, इनिल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबीयुल मुहतरम। ओ हवा, अगर मेरी आवाज नहीं जा रही तो हवा तू करम फरमाना, मदीने जाना, सारा हाल सुनाना। अल्लाह अकबर। ये कलेजा काट देने वाली सदाएं हैं। ये काफिला जब कूफे के बाजार में पहुंचा, अब जरा तवज्जो के साथ ये काफिला जब कूफे के बाजार में पहुंचा, दाएं तमाशाई बाएं तमाशाई, बाजार भरे हुए, छत्तों पे तमाशाई, औरतें मर्द। और उलमा जानते हैं कि चीखते हैं, पीटते हैं, गरेबान फाड़ते हैं। जब सैयद ज़ादियों ने, मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा ये सारे पीट रहे हैं, रो रहे हैं, तो खुज़ैमा असदी इस रिवायत का रावी है, वो कहता है कि मैं भी तमाशाइयों में था। अचानक मैंने देखा वो बंदा जो कैदी था कमजोर आवाज के साथ बोला, कहा, या अहलल कूफा अंतुम तबकूना अलैना, कूफे वालों तुम पीटते हो, तुम तो रोते हो, लेकिन मन कतलना गैरुकुम, तुसी ते पिट रहे हो, फिर सानू मारिया किन्ने। सारी कहानी यहीं से खुल जाती है। तुम तो ये कर रहे हो, फिर हमारा कातिल कौन है? ये कहकर सैयद ज़ादे का चेहरा नीचे हो गया। लेकिन खुज़ैमा कहता है, मैंने देखा अली की बेटी को, मैंने ऐसा चेहरा भी कभी न देखा, लेकिन ऐसी शर्म व हया का पैकर बेटी भी मैंने कभी न देखी। और इतनी कयामतें जिस पे टूटी हूं ऐसी औरत भी मैंने कभी न देखी। इतनी कयामतों दुखों के बावजूद सैयद ज़ादी ने ऐसे चेहरा किया कि इधर पीट रहे हैं, उधर शोर। तो सैयद ज़ादी ने पहला जुमला कहा, तुम भी सुनो, ये खुतबे हैं अली की बेटी के कूफे के बाजार में। बीबी ने कहा, या अहलल कूफा, या अहलल क़त्ल, या अहलल गद्र, उसको तू चुप हो जाओ। वो कहता है कि जब बीबी ने 3 जुमले कहकर कहा ना चुप हो जाओ, वो कहता है मुझे ऐसे लगा कि ये ऊंटनी के पीठ के ऊपर ये बिनते अली नहीं, खुद अली खुतबा दे रहा है। और उसके लफ्ज ये हैं, वो कहता है लगता था कि जुबान किसी और की है, बोलता कोई।
وہ کہتا ہے میں نے مولا علی کے خطبے سنے ہیں، جو طاقت تھی علی کے خطبے میں وہی طاقت علی کی بیٹی کے خطبے میں۔ اور کہے کیا رہی ہیں، یا اہل الکوفہ، یا اہل القتل، یا اہل الغدر، او غدارو، او وعدہ کر کے توڑنے والو، او مکھ ہم سے موڑنے والو۔ اگلا جملہ بی بی نے کہا تم ہمیں روتے ہو، اب یاد رکھو اِنَّ سُخْطَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَفِي الْعَذَابِ أَنْتُمْ خَالِدُونَ، جو دھبا تم نے اپنے دامن پہ لگایا ہے تم اسے دھو نہ پاؤ گے، ہمیشہ مجھے اسی حال میں نظر آؤ گے۔ وَفِي الْعَذَابِ أَنْتُمْ خَالِدُونَ، تم رسوا رہو گے، ذلیل رہو گے۔ پھر بی بی نے کہا میرے رب کے غضب کی کڑکتی بجلی کڑکتی رہے گی، تم اسی طرح پیٹتے مجھے نظر آؤ گے۔ میں تو جا رہی ہوں لیکن ان ربی و ربکم لبالمرصاد، قیامت کا دن آئے گا، لگ پتا جائے گا، تم اس حال میں ہو گے اور ہمارے ساتھ ادھر فاطمہ کا لال ہوگا، ادھر آمنہ کا لال ہوگا، وہاں دیکھنا ہمارے بچوں کا کیا کمال ہوگا۔ اور یاد رکھو تم مت سمجھنا تم نے بچے شہید کیے، تم نے ایک جوان کو قتل کیا، نہ تم ظالموں نے ختم نبوت کے رسالت کے کاندھے کا شاہ سوار ذبح کیا ہے، تم نے معدن رسالت کا جوہر ذبح کیا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے اگر آج آسمان گرتا ہے تو گر جائے، زمین پھٹتی ہے تو پھٹ جائے، اگر خون کی بارش ہوتی ہے تو ہو، کیوں کہ اس سے بڑا جرم ہوا ہے کہ زمین پھٹے چھوٹی بات ہے، آسمان کٹے چھوٹی بات ہے، خون برسے چھوٹی بات ہے، نبی کا نواسے کا ذبح ہونا بڑی بات۔ بی بی خطبہ دے کے جب کہہ رہی تھی تم ذلیل رہو گے، یہ داغ قیامت تک مٹ، ان 15ویں صدی لگ گئی، یہ مٹیا ہے، دامن کو لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی، کب تک اسے دھویا کروں لالی نہیں جاتی۔ ابھی بی بی نے خطبہ چھوڑا، ایک بڑھا کوفی آیا، روتا روتا، داڑھی اس کی آنسوں سے تر تھی، آ کے بی بی کی اونٹنی کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور پھر ہاتھ جوڑا، کہا سید زادی، سید زادی اور نہ بول، کلیجے پھٹ جائیں گے، بس کر بی بی، بس کر۔ بی بی جنہوں نے یہ ظلم کمایا ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، برباد رہیں گے، لیکن نسلکم لا یبور، تیری نسل سدا آباد رہے گی، کائنات کے چپے چپے پہ تیری اولاد۔ یقین آیا کہ نہیں؟ ویسے آپس سے بیٹھے میں نے یہ دسو لاہور بٹان دا ہے، جٹان دا ہے، ارائیاں دا ہے، خانان دا ہے، مولویاں دا ہے، پیران دا ہے، لاہور کے دا میاں دا ہے، میاں دے ابے دا ہے، لاہور کے دا ہے، تے تو سونے جا کے کسے ٹانگے آلے کو لو، کھوکھے آلے کو لو پوچھ، وہ آکھے گئے نگری داتا دی سجنوں، اے نگری داتا دی، تے تو پوچھ اے داتا کونے، او آکھے گا اے دا نا علیے، علیے، اے علی کونے، او آکھے گا حسن حسین دا پترے، تے تینوں بابے دی گل سمجھ آئے گی، بی بی تیری نسل آباد روے گی۔ اوہ بٹ اتھے دی پیداوار، جٹ اتھے دی پیداوار، گجر اتھے دی پیداوار، شہر وچ کوٹھیاں تے ملنا انہاں دیاں، پر نگری داتا دی۔ اے علی تے حسین دا ایک نکڑا جیا پتر ہے، تے اس پتر دی ویکھ ٹور، او دائی سارا لاہور۔
تے او اننے 100 سال تو قبر دے وچ ستا ہے ہون بھی گجراں والے دے گجر تے گجرات دے گجر تے لاہور دے گجر سارے مولوی انہاں دے اگے جھولیاں اڈ لو ایک دن بھی جے تانوں کھرا دودھ دے جان تے مینوں پھڑ لویں تے لیکن میں آکھیا علی حجویری اے کیے پھیری اے تواڈی چھوٹی جئی ڈھیری لیکن ایتھے گجر جدوں آندے نے خالص دودھ پیواندے نے اے مولوی وہابی سنی شیعہ گنج کرا کے ریونڈ والےاں نوں بلا کے سارے منتاں کرو تانوں پاک دودھ خالص نہیں لبدا حالانکہ چنگے بھلے جیوں دے جاگ دے مولوی فضل الرحمان ورگے 6 من دے تسی توانوں پاک دودھ کوئی خالص نہیں دیندا ایک فقیر اجے ستا ہے تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے اے میں جڑی تقریر آج یاد کر کے آیا ساری تانوں سناونی اے میں تانوں ڈرا رہا سناونی نہیں کیونکہ گھڑی میرے سامنے لگی ہوئی ہے لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں بابا شدہ گل لگ کے کہنا گل کو اونٹنی کے نسلکم لا یبور بی بی تیری نسل مکنی نہیں تیری اولاد مکنی نہیں تے میں آکھیا اے بابا جھوٹ پیا بول دے ایک بیمار بچیا ایک بچہ بچیا اور ظالمہ نے باقاعدہ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا اس پلید کی ایک خباثت آپ کو بتا رہا ہوں اس خبیث نے اپنی کابینہ سے حضرت امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بچ گیا ہے اس کے بارے میں کابینہ کا کیا فیصلہ ہے تھے جو پلید ایک پلید نے کہا سپاں دے پتر سپولیے ہوندے نے انہوں بھی مکا دے تاکہ نشان مٹ جائے میں آپ کو مینٹالٹی یزیدیت کی بتا رہا ہوں یزیدیت چاہتی تھی کہ حسین کا نام نہ رہے اور میرے حسین کی قبر نہیں بنانے دی گئی جب بنائی گئی تو 40 دن فرات کو توڑا گیا 40 دن سیلاب رہا تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے یہ اس حد تک کرتے رہے تاکہ نشان نہ رہے لیکن ایک پاگل ایک دیوانہ ایک مستانہ آیا اس نے آ کے مٹی کو اٹھایا پاک حسین کی قبر والی مٹی کو اٹھا کے ناک سے لگایا گرا دھاڑ کر کے کہنے لگا دنیا مٹانا چاہتی ہے رب تجھے بچانا چاہتا ہے تیرے مرنے کے بعد تیرے قبر کی مٹی بتا رہی ہے خوشبو یہیں سے تیری آ رہی ہے آج مجھے بتاؤ مٹانے والا یزید کہاں ہے اس کی قبر کہاں ہے شمر کہاں ہے ابن زیاد کہاں ہے ان کی اولاد کہاں ہے اب بتا حسین کہاں نہیں ہے یہاں ہے کہاں ہے مجھے تو لگتا ہے یہاں ہے ان کا ذکر جہاں ہے حسین وہاں ہے سمیٹ کے کہوں سمیٹ لپیٹ کے کہوں کہ پاک حسین کا سر کاٹا گیا کربلا میں لایا گیا دمشق میں دمشق سے اسقلان میں اسقلان سے 400 سال گزر گئے پھر سر مبارک کو نکال کے لایا گیا مصر میں پھر مصر کے اندر دفن کیا گیا حضرت ابو الحسن تمار کہتے ہیں کہ میں آپ کے سر کے مزار مشہد پہ آتا اور روز کہتا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ نبی پاک دے سونے پتر سلام اندر سے جواب آتا وعلیکہ السلام یا ابو الحسن پہچان کے کہتے وعلیکم السلام یا ابو
حسن کہتے ایک دن میں آیا میں سلام فرمایا اگو جواب نہیں آیا میں گھبرایا شاید کوئی کمی کوتاہی خرابی ہو گئی میں رات کو روتا رہا زمانہ سوتا رہا اگلی رات جب میں آیا میں نے السلام علیکم فرمایا اور سر سے جواب آیا میں نے کیا کہا کتابیں اٹھائیں نا میرے حسین پاک کی آواز میں قدرتی سر تھی ہم تو جوڑ بنا کے اور سبز چائے پیالے کڑکا کے لاچی شاچی پھڑکا کے پھر بھی بے سر رہے تے او قبر وچ بھی بولے تے چاسا وے فرماتے ہیں وعلیک السلام یا ابا الحسن تمار ہاں بھی کھجور وچن آلیا کی آلی وہ کہتے ہیں میں نے شکایت کی سونیا کل میں آیا تے میں سلام دا ہدیہ پچھایا کل جواب نہیں آیا تسا ساری رات میں نو رلایا تے اندروں جواب آیا میں نو پتہ ہے تو آیا پر میں مجبور میں تھا مجبور کیونکہ مدینے سے ملنے آئے تھے نانا حضور کیوں مولوی عبدالغفور وہ دھڑ کتھے سر کتھے اے جتھے ایک منٹ ڈیرا لاندے نے اتھے بھی قبلے بن جہاں تو نے قدم ٹکا دیا ہم نے وہیں پہ کعبہ آخری گل تے گل ختم ایک جگہ تے میں اچانک وما علینا الا البلاغ آکھیا ایک بابا کھڑا انہیں کہا خدا دا واسطے دسیں تھا کلیجہ پھڑکا دیتا ہے اس دن دا پھر میں دستا ہوں نا بھئی ہون میرا دانے مک ہے جیڑے تسی ستے پہ وہ ہاتھ کھڑا کرو سر گجران آلہ پاس چلو دعائے خیر بڑی مہربانی جزاک ماشاءاللہ